السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکا جب 15 سال کا ہوا تو اس کے باپ نے اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک پتا پکڑا کر بولا، جاؤ اس جگہ ایک عقل مند آدمی رہتا ہے، اس کی حکمت پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے یہ سیکھو کہ خوشی کیا ہے اور اسے کیسے پایا جا سکتا ہے۔ اس لڑکے نے پتے کو سمجھنا شروع کیا۔ وہ کسی صحرا میں ایک محل کا پتہ تھا۔ لڑکا گھر سے نکل کھڑا ہوا اور ایک ماہ تک مسلسل صحرا میں سفر کرتا رہا۔ بالآخر وہ اس پتے پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک عالیشان وسیع و عریض محل دیکھا۔ وہاں پر ہلکی سی موسیقی لگی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس کے خیال میں اندر مکمل سناٹا ہوگا اور اندر کوئی عقل مند بوڑھا بابا بیٹھا ہوگا جو اسے حکمت کی چند باتیں بتا کر چلتا کر دے گا۔ مگر وہاں تو ماحول ہی الگ تھا۔ وہاں پر بے شمار لوگ تھے اور میزوں پر طرح طرح کے لذیذ کھانے کے تھال سجے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہ عقل مند آدمی آیا اور لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم یہاں پر نئے آئے ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ لڑکے نے ساری کہانی سنا دی کہ اس کے باپ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں خوشی کا مطلب سمجھ کر آؤں۔ اس عقل مند آدمی نے لڑکے سے کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ مہمان آئے ہوئے ہیں، میرے پاس وقت بھی بہت کم ہے۔ تم ایک چمچ اٹھاؤ اور اس میں زیتون کے تیل کے 3 قطرے ڈالو اور چمچ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لو۔ تم نے یہ زیتون کا تیل کسی صورت میں نیچے نہیں گرنے دینا۔ اب تم جاؤ اور محل کو دیکھو کہ میں نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، مگر یہ یاد رکھنا کہ تیل کی 3 بوند نیچے گرنے نہ پائیں۔ جب محل کو دیکھ لو تو پھر میرے پاس واپس آنا۔ لڑکے نے میز پر ایک چمچ اٹھایا اور 3 قطرے زیتون کے تیل کے چمچ میں ڈال لیے۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر منزل پر ایک زبردست منظر بنا ہوا تھا۔ وہ تمام جگہ گھوم کر واپس آ گیا۔ اس آدمی نے جب اسے دیکھا تو مہمانوں کے پاس سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور کہا کہ اب تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا دیکھا۔ لڑکے نے کہا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا سارا وقت ان تیل کے قطروں کی فکر میں لگا رہا اور میں کچھ بھی دیکھ نہ پایا۔ اوپر گیا اور نیچے آیا، ایک چیز کو بھی آنکھ بھر کر دیکھ نہ پایا۔ اس آدمی نے مسکرا کر لڑکے کو بولا، ایک دفعہ پھر محل کا دورہ کر کے آؤ۔ میں نے انتہائی قیمتی فانوس لگا رکھے ہیں اور انتہائی قیمتی فارسی قالین سے اپنا گھر سجایا ہوا ہے۔ میرا باغ جا کر دیکھو، سب سے ماہر باغبان نے اسے 8 سال میں کتنا نکھارا اور سنوارا ہے۔ میری لائبریری جا کر دیکھو، کتنی عالی شان ہے اور اس میں کتابیں انتہائی قیمتی اور قدیم ہیں۔ جاؤ شاباش لڑکے۔ لڑکا پھر سے 3 قطرے تیل کے چمچ میں ڈال کر چلا گیا۔ اس بار لڑکے نے محل کا بغور جائزہ لیا اور محل کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب واپس لوٹا تو عقل مند آدمی نے اس سے پوچھا کہ اب کی بار کیا دیکھ کر آئے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، آپ نے باغ میں رنگ برنگے پھول لگائے ہوئے ہیں، انتہائی قیمتی فانوس اور قالین دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ واقعی آپ نے بہت زبردست محل بنایا ہوا ہے۔ عقل مند آدمی نے پوچھا، چمچ کدھر ہے؟ اس لڑکے نے ہاتھ آگے کر کے دکھایا۔ عقل مند آدمی نے بولا، اس میں دیکھو کہ اب تیل ہے۔ لڑکے نے دیکھا تو چمچ خالی تھا۔ وہ شرمندہ ہوا اور کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ سب کچھ دیکھ کر آنا۔ حکمت کے بادشاہ نے بولا کہ میری بات کو غور سے سمجھو کہ خوشی کیا ہے۔ تم جو خوشی کا مطلب اتنی دور سے سمجھنے کے لیے میرے پاس آئے ہو، یہ بہت زیادہ گہری بات ہے اور اسے سمجھانے کے لیے ہی سب کچھ کروایا ہے۔ خوشی یہ ہے کہ اس چمچ سے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ اس دوران جو تم دیکھ سکتے ہو وہ دیکھ لو۔ دونوں میں توازن برقرار رکھنا یہی زندگی کا مقصد ہے۔ جب انسان اس چیز کو پا لیتا ہے تو کافی حد تک مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ سبق اس کہانی کا یہ ہے، تیل کے 3 قطرے چمچ میں انسان کا ایمان ہے۔ اللہ نے اس ایمان کو ہر انسان میں پرویا ہے۔ اصل میں انسان سانچے ہیں، ہر سانچے میں یہ 3 قطرے ایمان کے پروئے گئے ہیں۔ جب ساری روحوں کو تخلیق کیا گیا، پھر اللہ نے سب کو دنیا کے امتحان میں ڈال دیا۔ اللہ نے اس دنیا کو بہت حسین و جمیل بنایا تاکہ ہماری آنکھیں خیرہ کر دے اور دل کو مولے۔ جب دل میں دنیا زیادہ گھر کر لے گی تو ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا
اور جب دل میں ایمان نے زیادہ گھر کر لیا تو اللہ کا مقرب ہو جائے گا۔ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب اور پرسکون زندگی بسر کر سکیں۔ جو انسان دنیا اور ایمان میں توازن برقرار رکھ سکتا ہے وہ قسمت کا دھنی بن جاتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ خوشی کس نعمت کو کہتے ہیں۔ وہ اسے ایسے محسوس کرتا ہے جیسے انسان اپنے پروردگار کے وجود کو محسوس کرتا ہے۔ ایمان اور دنیا کی رنگینی میں توازن برقرار رکھنا ہی خوشی کا ایک جذبہ ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔